احمد جمال سے پوچھو کہاں ہو، رضوان بھائی کے وہاں آئے، دکان پر کہاں ہو، رضوان بھائی کے وہاں تھے، رضوان بھائی ہے تو آج کل وہی ہے، تو وہاں سے میں نے مطلع بنایا حیدر بھائی وہ صدر محترم۔ یہاں پہ تھے ڈاکٹر منصور حسن خان صاحب، ان کی شاعری نے مشاعرے کو مذاکرے میں تبدیل کیا اور ایک ایک چمٹے کی فرمائش کا اظہار کیا گیا کہ یہ چمٹا یا تو دیا جائے یا آدمی اپنا اپنا لے کے آئے، اس لیے کہ جس کو اپنی دانت کو سیف کرانا ہے، محفوظ کرانا ہے، وہ چمٹا بھی لا کے بیٹھے، اور جن کی آوازیں زیادہ ہیں کمال ادیب کی طرح، وہ ان سے چمٹا چھین لیا جائے۔ تو یہ خیر اچھا رہا ہے۔ دونوں غزلیں آپ کی خوب تھی، لیکن بعد کی غزل اور زیادہ کامیاب تھی۔ مولانا قمر اگر پہلے آ گئے ہوتے تو یہ جوان ہو جاتے اور داد کے لائق ہو جاتے، ابھی دھیمے دھیمے توانا ہو جائیں گے، کھانا کھایا اس کو پچانے کا بھی معاملہ ہے، اس کے بعد ٹہلنا ہوتا ہے، لیکن مولانا چونکہ گاڑی سے آئے ہیں، کوئی ان کو مرید مل گیا تھا وہ یہاں تک چھوڑ گیا ہے، اس لیے ابھی کھانا ہضم نہیں ہوا، جیسے ہی ہضم ہوگا وہ اثر دکھائے گا۔ مولانا قمر کا استقبال ہے دوسرے شعراء کی طرح۔ تو اب میں دعوت دیتا ہوں جناب طارق سخا صاحب کو، بے پناہ شاعر ہیں، اگر یہ غزل پڑھنا چاہیں تو ایسی غزل بھی ان کے پاس ہے کہ سورہ صادق تک پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ پڑھیں گے اتنا ہی جتنا معلوم ہے کہ لوگ سن سکتے ہیں اور ہم یہ سنا سکتے ہیں۔ صدر صاحب کی اجازت، سب سے پہلے ایک قطعہ پیش کرتا ہوں۔ دیکھتا رہتا ہوں، برداشت کرتا رہتا ہوں، بہرحال قطعہ بعنوان گھونسا 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 گھونسا۔ انتقاماً کہا ہے، کہتا ہے کہ آج بھی ہے قرض باقی باپ کا، آج بھی ہے قرض باقی باپ کا، جملہ منہ میں رکھ دیا ہے ناپ کا۔ بہت شکریہ صاحب، بہت شکریہ۔ آج بھی ہے قرض باقی باپ کا، جملہ منہ میں رکھ دیا ہے ناپ کا، وہ قرض سر پہ نیند کیسے آئی ہے، قرض سر پہ نیند کیسے آئی ہے، شاعری کا یہ ہے گھونسا ٹاپ کا۔ بہت شکریہ صاحب۔ یہ ایک انتقام تھا جو یوٹیوب پہ سیو ہو گیا، آتا نہیں ہے لیکن ہو سکتا آ جائے، بہرحال۔ اور ایک غزل، پھر اس کے بعد میں متفرق چھوٹی چھوٹی غزلیں ہیں۔ ابھی صدر محترم بزم نے جو غزل پہ غزل کہی تھی، میری بھی دیکھیے۔ قمر صاحب استخارے سے واپس آئیے۔ غزل بعنوان مقطع کے ساتھ، غزل بعنوان مقطع کے ساتھ، مطلب ہے بھائی صاحب ہو گئی میری غزل مقطع کے ساتھ۔ بہت شکریہ بھائی صاحب، ہو گئی میری غزل مقطع کے ساتھ، کیا کریں ہم کھو گئی میری غزل مقطع کے ساتھ، کیا کریں ہم کھو گئی میری غزل مقطع کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ اور شعر، بہت شکریہ۔ شعر ہے کہ کفر کے ماتھے پہ نقشے جو سجائے کلمے کے، کفر کے ماتھے پہ نقشے جو سجائے کلمے کے، پھر تو چرخ رو گئی میری غزل مقطع کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ پھر تو چرخ رو گئی غزل، پھر تو چرخ رو گئی میری غزل مقطع کے ساتھ۔ اور شعر ہے کہ ایک عامل نے بتایا ہے کہاں ہوگی غزل۔ میں سمجھتا ہوں مولانا جیسوں کے سب کی نظر ہے۔ اچھا عامل ہے نا، اسی لیے وہ عامل ہے، عاملانہ فعل۔ بہرحال کفر کے ماتھے پہ نقشے جو سجائے کلمے کے، پھر تو چرخ رو گئی میری غزل مقطع کے ساتھ۔ ایک عامل نے بتایا ہے کہاں ہوگی، ایک عامل نے بتایا ہے کہاں ہوگی غزل، چور کے گھر سو گئی میری غزل مقطع کے ساتھ، چور کے گھر سو گئی میری غزل مقطع کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ بہت ابھی آپ دیکھیے گا، ہاں، چور کے گھر سو گئی میری غزل مقطع کے ساتھ۔ اور دوسرا بھی حملہ، شعر ہے کہ سرقہ بازوں کا کھلا بازار ایک فیس بک ہے۔ حیدر بھائی، سرقہ بازوں کا کھلا بازار ایک فیس بک ہے، رنگ سارا دھو گئی میری غزل مقطع کے ساتھ، رنگ سارا دھو گئی میری غزل مقطع کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔
رنگ سارا دھو گئی میری غزل مقتے کے ساتھ. بہت شکریہ. وہ شعر ہے کہ بھائی چارہ ہم دکھائیں گے مگر باد سخن. بھائی چارہ ہم دکھائیں گے مگر باد سخن. یک بیک پھر لو گئی میری غزل مقتے کے ساتھ. اب دیکھیے یک بیک پھر لو گئی میری غزل مقتے کے ساتھ. اور اب دیکھیے صاحب رضوان بھائی داد کل تک کے دیجئے گا. آپ کی حسرت پوری کر رہا ہوں, پورے لکھنؤ کی حسرت پوری کر رہا ہوں. روح ہمسر ہے پریشان ہے کہاں میرا کلام. روح ہمسر ہے پریشان ہے کہاں میرا کلام. کیسے پھر ان کو گئی میری غزل مقتے کے ساتھ. بہت شکریہ. کیسے پھر ان کو گئی میری غزل مقتے کے ساتھ. اور مقتا بھی اب مقتے کے ساتھ. بہت شکریہ. وہ شعر ہے کہ آئے جب سے خامہ و کرتاس پر نقش سخا. آئے جب سے خامہ و کرتاس پر نقش سخا. بیج کڑوا بو گئی میری غزل مقتے کے ساتھ. آئے جب سے خامہ و کرتاس پر نقش سخا. بیج کڑوا بو گئی میری غزل مقتے کے ساتھ. اور ایک یہ غزل دیکھیے. بھائی چارہ ہم دکھائیں گے مگر باد سخن. یک بیک پھر لو گئی میری غزل مقتے کے ساتھ. بہت شکریہ. اور یہ غزل اور اس غزل کا مطلع دونوں اجزاء بیٹھے ہوئے ہیں جو مطلع وجود میں آیا. احمد جمال سے پوچھو کہاں ہو, رضوان بھائی کے وہاں. آئے دکان پر کہاں ہو, رضوان بھائی کے وہاں تھے. رضوان بھائی ہے تو آج کل وہی ہے. تو وہاں سے میں نے مطلع بنایا حیدر بھائی وہ صدر محترم, اور پھر غزل ہو گئی. مطلع ہے کہ سورہ رضوان پوری ہو اگر جائے بتانا. سورہ رضوان پوری ہو اگر جائے بتانا. وقت فرصت کچھ تلاوت ہم کو آ کر سنانا. وقت فرصت کچھ تلاوت ہم کو آ کر سنانا. وہ شعر ہے کہ کوئی قصہ کوئی الجھن کوئی چہرہ رہ نہ جائے. کوئی قصہ کوئی الجھن کوئی چہرہ رہ نہ جائے. آئینے پر گرد کی چادر پڑی پہلے ہٹانا. بہت شکریہ. وہ شعر ہے کہ مسئلے ہوں حال کے ماضی کے مستقبل کے پیارے. مسئلے ہوں حال کے ماضی کے مستقبل کے پیارے. اپنے بچوں کو نوالے سب حلالی ہی کھلانا. اپنے بچوں کو نوالے سب حلالی ہی کھلانا. وہ شعر ہے کہ کون جانے بھیز بدلے ہے کھڑا جو آدمی ایک. کون جانے بھیز بدلے ہے کھڑا جو آدمی ایک. سوچنا پہلے سمجھنا گھر پھر اس کو بلانا. اس کو ہے بلانا. سوچنا سمجھنا پہلے گھر پھر اس کو ہے بلانا. وہ شعر ہے کہ ایک دن آئے گا وہ بھی اپنے اعضا ہی کہیں گے. ایک دن آئے گا وہ بھی اپنے اعضا ہی کہیں گے. فعل ناقص نفس ناکارہ کے اب تو ہے دکھانا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ایک دن آئے گا وہ بھی اپنے اعضا ہی کہیں گے. فعل ناقص نفس ناکارہ کے اب تو ہے دکھانا. بہت شکریہ. وہ شعر ہے کہ روشنی کے دیپ گھر میں جھلملائیں قبل اس کے. روشنی کے دیپ گھر میں جھلملائیں قبل اس کے. اپنے ہمسائے کے آنگن میں دیا پہلے جلانا. اپنے ہمسائے کے آنگن میں دیا پہلے جلانا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور مقطع بھی خوبصورت سماعتوں کی نظر. بہت شکریہ. اور سورہ طارق پڑھی ہے جس کسی نے لطف لے کر. سورہ طارق پڑھی ہے جس کسی نے لطف لے کر. ترجمہ پھر اہل منشا کو فصاحت سے سنانا.
ترجمہ پھر اہل منشا کو فصاحت سے سنانا. بہت بہت شکریہ خدا بھائی. تو طارق سخا صاحب نے شاعری تو خوب سنائی, آپ لطف اندوز بھی ہوئے. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.